اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے دین کا۔ 3 سال کا بوائیکاٹ بہت ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ لوگ نہیں ہٹنے والے اپنے دین سے۔ کہنا آسان ہے زبان سے 3 سال شعب ابی طالب گزر گئے، نہیں گزرے نہیں، وہ گزرے نہیں، وہ قیامت بن کے ٹوٹے ان لوگوں کے اوپر۔ کوئی شخص یہ اپنے لیے سوچ سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنی اولاد کو ان مشکلات سے گزارنے کا سوچ سکتا ہے؟ آپ امیجن کریں اپنے آپ کو کہ کیا آپ ان حالات میں نبی کے ساتھ کھڑے رہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ آپ کے سامنے تاریخ الاسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات بیان کر رہے تھے، اور ہم نے بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ گئے اور بااثر لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس طرح حمزہ اور عمر نے، تو ابو طالب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ گئے ہیں اور کچھ بااثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو شاید قریشی ان کا کام تمام کرنا چاہیں اس کام کو روکنے کے لیے، کیونکہ اب انفلوئنس اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابو طالب نے اپنے گھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو، بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ ہم محمد کی حفاظت کریں گے کچھ بھی ہو جائے۔ تو عصبی جو قبائلی عصبیت ہے، اس عصبیت کی وجہ سے سارے لوگوں نے، جو اس قبیلے کے لوگ تھے یا ان قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے یہ تہیہ کیا، یہ وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا کہ ہم محمد کے ساتھ رہیں گے، ہم مسلمان ہو نہ ہو، کیونکہ محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ قریشی بہت برہم ہوئے۔ اس اقدام کے بعد قریشیوں کو بہت تکلیف ہوئی، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر اس پورے مجمع کا، اس پوری اسٹیبلشمنٹ کا جو محمد کے ساتھ مل گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بچانے کے لیے قبائلی عصبیت کی وجہ سے ہم ان کا بوائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ کوئی مروت نہ برتی جائے، کوئی کاروبار نہ کیا جائے، ان کے ساتھ شادیاں نہ کی جائیں، ان کو خوراک کھانا کچھ بھی نہ دیا جائے، ان کا بوائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بوائیکاٹ، سینکشنز لگا دی جائیں، ان کے اوپر سینکشنز امپوز کر دی جائیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سپورٹرز، مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقوں میں سے، سب کو ایک جگہ مکے سے باہر جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور جس جگہ پر یہ لوگ رہے اس کا نام تھا شعب ابی طالب یا شعب ابی طالب۔ اس جگہ پر ان لوگوں کو تکلیفیں دی گئیں، ان کا بوائیکاٹ کیا گیا، انہیں خوراک پہنچانے سے روکا گیا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے چھپ کے مدد کرنی چاہیے ان پر بھی جو ہے مشکلات آئیں۔ تقریباً 3 سال تک، کہنا آسان ہے زبان سے، میرے لیے 3 سال کے الفاظ جو ہے نا وہ ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن 3 سال سے مراد ہے 36 مہینے، 36 مہینے، تقریباً 1000 دن، تقریباً 1000 دن، بھوک، افلاس، گرمی، بیماری، بچوں کا بلبلانا، خواتین کا شور، مردوں یا بوڑھوں کی تکلیف، یہ سب کچھ برداشت کیے ان لوگوں نے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں پڑے رہے اللہ کے نبی کی سپورٹ کی وجہ سے۔ وجہ کیا تھی؟ قریشیوں نے ان کا بوائیکاٹ کر دیا کہ ان سے کوئی رشتہ ناتا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب ایک واحد شخص تھا جو اللہ کے نبی کے خاندان میں سے تھا، ان کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کے سب کے خلاف بوائیکاٹ امپوز کیا گیا۔ ابو لہب کیونکہ قریشیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اللہ کے نبی کا ڈائی ہارڈ دشمن تھا، ایک شدید دشمن تھا، اسی لیے قرآن میں اس کی مذمت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پوری سورت نازل کی اس کافر کو کنڈیم کرنے کے لیے، اس کی مذمت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ابو لہب، اس کے اعمال بھی تباہ ہو گئے اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تباہ ہوگی جو لکڑیاں ڈھوتی تھی، جو کانٹے اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے جا کے پھینک دی تھی کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جہنم لکھ دی، ابدی جہنم۔ ابو لہب ان جہنمیوں میں سے ہو گیا اور وہ قریشیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے قریشیوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف سلوک کیا، لیکن باقی ماندہ لوگ جو بنو عبد مناف، بنو ہاشم، بنو مطلب کے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو بچانے کے لیے، اس صورت میں کہ اگر قریشی ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ عزائم، یہ انٹینشنز وہ آلریڈی ایکسپریس کر چکے تھے پبلک میں، قریشی آلریڈی کہہ چکے تھے پبلک میں کہ ہم محمد کو ماریں گے، ان کو قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان عزائم کے پیش نظر ابو طالب نے یہ قدم اٹھایا کہ سب سے عہد و پیمان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی قبائلی عصبیت کی وجہ سے محمد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا بوائیکاٹ۔ اور اس دوران ان مسکین لوگوں کو 3 سال تک گھاس پھوس، پتے، مرے ہوئے جانور، چمڑا، اس قسم کی چیزیں کھانی پڑیں۔ انہیں کپڑا بھی مہیا نہیں تھا، ان کے ساتھ شادیاں بھی نہیں کی جا رہی تھیں، اور بلکہ کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ بچوں اور عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں جو ہے وہ مکے میں آتی تھیں ان کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو ان پر ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے۔ 3 سال تک اللہ کے نبی اور ان کی امیڈیٹ فیملی، ابو طالب کے بشمول ابو طالب جو ایک عمر رسیدہ شخص تھے، ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ایڈوانسڈ ایج میں تھی، 60 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، جبکہ اللہ کے نبی 50 کے قریب تھے، اور اللہ کے نبی کے بچے، ان کے کزنز، ان کے آس پاس کے قریبی لوگ سب اس تکلیف کا شکار تھے۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے پورے خاندان کے اوپر تکلیفیں آ جائیں اور آزمائشیں آ جائیں، اور پھر اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا لوگ اللہ کے نبی کو آ کے کوستے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی 3 سال 1000 دن، گرمی، سردی، جاڑا، طوفان، رات دن، بارش اگر ہوتی ہو، مکے کے علاقے میں تو بارش کم ہی ہوتی تھی، گرمی زیادہ تھی، ان دنوں میں جب خوراک کی بھی کمی ہو، کپڑے کی بھی کمی ہو، رشتہ دار کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو لوگ آپ کے لیے کھانا لا رہے ہیں وہ سیکریٹلی لا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں آپ کو کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مکے میں آپ کے باقی ماندہ سمپتائزرز ہیں، کیا آپ کے خیال میں اللہ کے نبی کی طرف یہ لوگ نہیں آتے ہوں گے اور انہیں کوستے نہیں ہوں گے کہ اے محمد چھوڑ دیں یہ دین، بس کر دیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ یہاں تو 2 دن کی تکلیف جو ہے کوئی برداشت نہیں کرتا۔ 2 دن کی تکلیف برداشت کرنا کسی فیملی ممبر کے لیے، کسی اچھے کاز میں بھی، کسی اچھی نیکی کے لیے بھی، کسی نیکی میں سپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو اگر 2 دن کی تکلیف اٹھانی پڑے کسی رشتہ دار کی وجہ سے، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر گاڑی میں کہیں بیٹھنا پڑ جائے بغیر اے سی کے مئی کے مہینے کی گرمی میں یا جون کے مہینے کی گرمی میں 5-10 منٹ، تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، رائٹ؟ یہاں ہم 1000 دنوں کی بات کر رہے ہیں، 3 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچے، ان کی اولاد، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ میں اپنے اس پورے خاندان کو تباہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ان کو یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتح دیں گے، فتح انہی کی ہوگی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی تھے نا، انہیں تو اللہ نے علم دیا ہوا تھا، لیکن آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ تو ہمت ہار بیٹھتے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اے محمد آپ کی وجہ سے دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کمزور شخص ہوتا، اگر کوئی
ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ ان کے دین میں کمزوری ہوتی یا کوئی کنوکشن میں کمزوری ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ تکلیفیں برداشت نہ کرتے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اس دین کو ڈٹ کے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، اس کی تبلیغ کرنی، اس کا پرچار کرنا ہے، اور میں کمپرومائز نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے بلبلائیں بھوک سے، افلاس سے، پیاس سے۔ آپ کے خیال میں اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں تھیں صاحبزادیاں، وہ بھوکی نہیں ہوں گی، پیاسی نہیں ہوں گی جب وہ چمڑا کھا رہی ہیں، جوتے ابال کے کھائے جا رہے ہیں، پتے کھائے جا رہے ہیں، گھاس کھایا جا رہا ہے، مرے اونٹ جانور جو ہیں وہ ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے غالباً۔ اگر اس قسم کی سچویشن ہے، آپ کیا برداشت کریں؟ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں اور آپ کو عزیمتیں اٹھانی پڑیں، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اور آپ کے سامنے آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ اللہ اکبر! میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس قسم کی سچویشن دیکھے۔ میں یہ آپ کے سامنے حقائق اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈالیں کہ کہنا آسان ہے زبان سے 3 سال شعب ابی طالب گزر گئے، نہیں گزرے نہیں، وہ گزرے نہیں، وہ قیامت بن کے ٹوٹے ان لوگوں کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری قربانیاں کیا ہم اس طرح ہی رائے گاہ جانے دیں گے؟ کیا اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے دین کا، ان کی پیروی نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ ابھی تو آگے طائف کا واقعہ بیان ہونے والا ہے، طائف کے دن کیا ہوا میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، جو اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا۔ لیکن یہ 3 سال کا جو بوائیکاٹ، اس سے پہلے بھی جو اللہ کے نبی نے صعوبتیں برداشت کیں، ان کا گلا گھونٹا گیا، انہیں گالیاں نکالی گئیں، ان پر تھوکا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے اوپر گندگی پھینکی گئی، ان کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے کھانے کے اندر گندگی پھینکی گئی۔ جب ہانڈی پک رہی ہوتی تھی ان کے گھر کے اندر تو ان کے پڑوسی جو کافر پڑوسی تھے وہ ہانڈی کے اندر نشانہ لگا کے گندگی پھینکتے تھے، اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، خوف زدہ کیا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئی۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں اپنے لیے، کوئی شخص یہ اپنے لیے سوچ سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنی اولاد کو ان مشکلات سے گزارنے کا سوچ سکتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا؟ وہ تو اتنے نرم انسان تھے، اتنے رحم دل انسان تھے کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، ایسے دشمنوں کو جنہوں نے ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ اس کے باوجود ان کے اوپر یہ صعوبتیں اور یہ مصیبتیں آئیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو مشکلات ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، ان کو اتنی آسانی سے ان کے بارے میں گفتگو کر کے آگے نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ ان پر غور کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس وقت اس دور میں نبی کے ساتھ امیجن کریں۔ آپ امیجن کریں اپنے آپ کو کہ کیا آپ ان حالات میں نبی کے ساتھ کھڑے رہتے؟ شعب ابی طالب میں جب ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چچا ابو طالب اور ان کے بچے اور ان کے سب رشتہ دار ان کے ساتھ موجود تھے، اللہ اکبر! ابو طالب تو یہاں تک کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بستر پر کسی اور کو سلاتے تھے کہ رات کو کہیں محمد کو اسی دوران، اسی بوائیکاٹ کے دوران قتل نہ کر دیا جائے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد آپ اپنے بستر پہ لیٹیے لیکن وہاں سونا نہیں ہے۔ جب رات کو سب لوگ سو جاتے تو وہ اللہ کے نبی کو ان کے بستر سے اٹھا کے کسی اور کو وہاں سلا دیتے۔ یہ ابو طالب کا کردار تھا۔ جب 3 سال گزر گئے اس قسم پرسی کی حالت میں، جب ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور کئی لوگوں نے سیکرٹ طریقے سے امداد کرنے کی کوشش کی، تو بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یہ بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس بوائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ازل سے یہی اللہ کا قانون رہا ہے کہ غیر مسلموں میں، مشرکین میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے رحم بخشا ہے، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت جو ہے وہ ڈالی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنے آج بھی کتنے کازز ہیں جس میں غیر مسلم سپورٹ کرتے ہیں مسلم
کازز کو. مثال کے طور پہ فلسطین کا جو ایشو ہے, جو اسرائیل کی بربریت ہے, اسرائیل کے ظلم ہے فلسطینیوں پر, بہت سارے فلسطینیوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ غیر مسلم ہیں مغربی ممالک میں سے. آج بھی آپ دیکھیں جو برما میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, اس کے خلاف پروٹیسٹ کیمپینز غیر مسلم ممالک میں غیر مسلموں نے چلائیں, اور بہت ساری کازز ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے جہاں پر غیر مسلموں نے مسلمانوں کی مدد کی. اسی طرح قریش میں کچھ ایسے لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اس بوائیکاٹ کا اثر کچھ نہیں ہو رہا, محمد اپنے دین پر قائم ہے, اور اس دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ حج کے لیے آتے تھے مکے کی طرف, تو اس دوران بھی بوائیکاٹ کے دوران جب بھوک, افلاس, پیاس, کپڑوں کی کمی, بھوک اور ننگ, گھاس کھایا جا رہا ہے, مرے ہوئے جانوروں تک, اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیں اسلام میں بھی اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو حرام اتنا کھانا جائز ہے کہ آپ زندہ رہیں. اس حالت میں, ان سرکمسٹانسز میں, مثال کے طور پہ مفتیان کرام سے یہ سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ کیا حرام کھانا جائز ہے کسی بھی حالت میں, تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اور آپ قریب المرگ ہو جائیں, موت کے قریب ہو جائیں, مرنے والے ہو جائیں, تو اس صورت میں حرام آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے اتنی ہی مقدار میں کہ آپ زندہ بچ جائیں. یعنی اس کو آپ نے انجوائے نہیں کرنا, اس کو آپ نے انجوائے نہیں کرنا, اس کو اس طرح نہیں کھانا فورک اور سپون کے ساتھ رومال لگا کے. ہاں لوگ کرتے ہیں نا, بڑے مزے سے ڈنر کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا, صرف اتنا کھانا ہے کہ آپ بچ جائیں, زندہ بچ جائیں. تو یہ وہی حالت تھی مسلمانوں کی شعب ابی طالب میں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی, اس دور میں بھی جو مکے کی طرف لوگ آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے اسلام کی. یعنی ان کے بچے ان کے سامنے بلک رہے ہیں بھوک و افلاس سے, ان کی بیوی غالباً بیمار ہیں, عمر رسیدہ ہیں, اور رشتہ دار بھی, لیکن اللہ کے نبی اپنے کام سے نہیں ہٹے. ہمارے پاس کیا بہانہ ہے دعوت نہ کرنے کا, تبلیغ نہ کرنے کا؟ ہمارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ہمیں تو کوئی ایسی تکلیف نہیں دی گئی, ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے, ان کو اسلام کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ اللہ کے نبی شعب ابی طالب میں تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جب ان کے اوپر بوائیکاٹ امپوز کر دیا گیا, اور ہم لوگ جو ہے وہ اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود دین کا ذکر تک نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی قربانیوں کو یاد بھی نہیں کرتے, قرآن کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے. یہ بہت جو ہے ہمارے لیے فکر کی بات ہے, لمحہ فکری ہے. تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بس انف از انف, اب یہ جو بوائیکاٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. قبیلہ عامر بن لوئی کا ایک شخص تھا, قبیلہ تھا عامر بن لوئی کا قبیلہ, ہشام بن عمر اس کا نام تھا. اوکے, ہشام بن عمر وہ ملا ایک اور شخص سے جس کا نام تھا زہیر بن ابی امیہ, جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا لیکن ڈسٹنٹ ریلیٹو تھا. اس کے پاس عمر بن ہشام آئے, ہشام بن عمر, عمر بن ہشام جو تھا وہ ابو جہل تھا. ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام, ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام. اور یہاں پر ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے ہشام بن عمر. ہشام بن عمر وہ شخص ہے جس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ بوائیکاٹ کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے, کوئی پلان بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کو نجات دلائی جائے اس ظلم سے, اس بربریت سے. 3 سال کا بوائیکاٹ بہت ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ لوگ نہیں ہٹنے والے اپنے دین سے, ان کو جو ہے کسی طریقے سے دوبارہ مکے میں آنے کی اجازت دی جائے. تو زہیر کے پاس آیا ہشام بن عمر, اور اس نے کہا کہ زہیر, آپ کے ماموں ابو طالب جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں, کیونکہ زہیر کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھا عاتقہ, جو عبد المطلب کی صاحبزادی تھی, تو اسی رشتے سے وہ ابو طالب کی بہن ہوئی. تو عبد المطلب نے بہت ساری شادیاں کی تھی اور مختلف خواتین سے ان کے بچے تھے. تو حمزہ, ابو لہب, عاتقہ, صفیہ, ابو طالب, یہ سب لوگ, یا عباس, یہ سب لوگ اللہ کے نبی کے چچا اور پھوپھیاں تھیں لیکن مختلف ماؤں سے. تو عاتقہ بھی عبد المطلب کی بہن تھی,
والد کی طرف سے۔ تو عاتقہ کے جو صاحبزادے تھے، بیٹے تھے زہیر بن ابی امیہ، ان سے ہشام بن عمرو نے کہا کہ آپ کے ماموں تکلیف میں اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، میں تو نہیں چاہتا کہ یہ ظلم ہو، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہشام بن عمرو نے کہا ایک اور شخص ہے آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں، ہم دونوں مل کے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو صرف دو ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں پھر لابینگ کرتے ہیں، ایک لابی بناتے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں تاکہ ہم اس کام کو ختم کریں۔ اور اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ بھی انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو نرم دل ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ جو ان کی بات مان لیں گے۔ ابو جہل جیسے پختہ کافر کے پاس نہیں گئے یہ، جو انتہائی سخت شدید دشمن تھا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس نہیں یہ گئے ہی ان لوگوں کے پاس ہیں جن کے دل نرم تھے، جو نرم دل رحم دل لوگ تھے کفار قریش میں۔ تو پھر ہشام بن عمرو اور زہیر ایک اور شخص کے پاس گئے، وہ تھے مطعم بن عدی، جنہوں نے بعد میں اللہ کے نبی کی دوبارہ مدد کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ مطعم بن عدی کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ انہوں نے کہا میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، دو اور بھی ہیں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں، زہیر اور ہشام بن عمرو۔ تو اسی طرح وہ چوتھے شخص کے پاس گئے اور چوتھے شخص کو ساتھ ملایا جو تھا ابو البختری بن ہشام، ابو البختری کو ساتھ ملایا۔ تو یہ 4-5 آدمی جب اکٹھے ہوئے، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اس صحیفے کو جو قریشیوں نے ایک اگریمنٹ کر کے لکھ کے، جب بوائیکاٹ قریشیوں نے لگایا اللہ کے نبی کے خاندان کے خلاف، اس بوائیکاٹ کو باقاعدہ ایک اگریمنٹ کی صورت میں لکھا گیا، اس کی ٹرمز لکھی گئی ایک صحیفے میں، ایک مسودہ بنایا گیا، اس میں ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا اور ڈاکومنٹ میں لکھا گیا کہ یہ چیزیں ہوں گی، کوئی رشتہ نہیں کرے گا، کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کو پھینک دیا گیا ہے، یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، یعنی ساری تفصیلات اس صحیفے میں لکھ دی گئیں اور اگریمنٹ ہوا اور سب پہ اس کے سگنیچرز یا جو بھی ان کا طریقہ تھا وہ ہو گیا۔ اور اس ڈاکومنٹ کو کعبے میں لٹکا دیا گیا سب کے لیے کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کرے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، کوئی مروت، کوئی نرمی، کوئی رحم دلی نہیں کی جائے گی۔ تو ان 5 لوگوں نے یہ ارادہ بنایا کہ اس ڈاکومنٹ کو پھاڑا جائے قریشیوں کے سامنے۔ تو اگلے دن پلان کے مطابق یہ اکٹھے ہوئے کعبے میں اور انہوں نے پلان بنایا کہ ہم یہ قدم اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے یہی ہشام بن عمرو کھڑے ہوئے، بلکہ زہیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، بہت ہو چکا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اینی مور۔ ابو جہل جو تھا وہ کونے میں کھڑا سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کہہ رہے، یہ اگریمنٹ صحیح ہے اور اس پہ قائم رہیں گے ہم۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے بات کی تو دوسرے شخص بھی کھڑے ہو گئے، ابو البختری بھی کھڑے ہو گئے، ہشام بن عمرو بھی کھڑے ہو گئے، اور جو سارے لوگ مل گئے تھے اس پلان میں، جو 5 لوگ تھے، 5 سردار، 5 انفلوئنشل لوگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے یک کے بعد دیگرے، وہ سب کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا ابو جہل تم غلط ہو، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی دوران ابو طالب بھی جو ہے وہاں پر ایک کونے میں موجود تھے۔ اب ابو طالب کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ ایک مقصد کے لیے آئے تھے۔ پچھلی رات جب یہ پلان بن رہا تھا، جب یہ 5 سردار یہ پلان بنا رہے تھے، یعنی آپس میں ملے یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے کو ملے اور کنونس کیا ایک دوسرے کو کہ یار یہ کام ختم ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ وہ صحیفہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، کیڑوں نے اس کو ختم کر دیے۔ ویسے بھی وہ صحیفہ فارغ ہو گیا، سوائے اللہ کے نام کے کیڑوں نے اس کی ساری تحریر، اس کا متن جو ہے وہ کھا لیا۔ اور ابو طالب کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ ابو طالب آئے، جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی اس معاملے پہ، تو ابو طالب نے آ کے کہا
کہ میرے بھتیجے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خبر دی ہے کہ صحیفہ جو ہے وہ ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر وہ صحیفہ ختم ہو گیا، اس اگریمنٹ کو ختم کر دو، اس بوائیکاٹ کو ختم کر دو، اور اگر محمد نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ غلط ہے تو میں تم لوگوں میں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، تم جانو تو محمد جانے۔ مجھے محمد نے یہ خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میں محمد کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا، میں ہٹ جاؤں گا۔ جب انہوں نے صحیفہ اتار کے دیکھا تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی ہوا، اور جو الفاظ تھے بِإِسْمِكَ اللہم، جو الفاظ تھے نا بِإِسْمِكَ اللہم، کہ اللہ کے نام سے، جہاں جہاں انہوں نے جو کچھ لکھا صرف اللہ کا نام رہ گیا، اللہ کا نام صرف رہ گیا، باقی سارا متن جو ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا، کیڑوں نے ختم کر دیا۔ 3 سال کا عرصہ ڈاکومنٹ لٹکا ہوا تھا، کیڑوں نے وہ سارا ڈاکومنٹ کھا لیا، تو پھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس کو۔ اللہ اکبر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بوائیکاٹ ختم کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی کی بات سچی ثابت ہوگی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تو اجازت ویسے بھی نہیں تھی۔ کیا اللہ کے نبی نے کیڑے بھیجے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے بھیجے تھے کہ تم جا کے سارا ڈاکومنٹ کھا جاؤ، سارا متن کھا جاؤ اور اللہ کا نام چھوڑ دو؟ اور پھر ان کو خبر بھی ہوگی، کیڑوں نے آ کے بتا بھی دیا کہ جی ہم نے یہ کام کر دیا، اب ابو طالب کو بھیج دیں۔ یہ چیز ابو طالب نے بھی دیکھی، قریشیوں نے بھی دیکھی، اور باقی سب لوگوں نے بھی دیکھی، اور پھر بھی وہ لوگ اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بھی نازل کی، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے، یہ تو محمد نے جادو کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی بہانہ بنا کے اسلام سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کفار قریش۔ تو یہ بوائیکاٹ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی جو صعوبتیں، مشکلات، بھوک، افلاس، قطع تعلق، سب کچھ 3 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ اور جب یہ بوائیکاٹ ختم ہوا تو ابو طالب جو بہت عمر رسیدہ تھے وہ کچھ بیمار ہوئے، بیماری کا شکار ہوئے، کیونکہ ان کی عمر اب 80 سال سے اوپر تھی، اور قریشیوں کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر ابو طالب مر گئے، اگر وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد اگر ہم نے محمد پر حملہ کیا تو عرب، تمام کے تمام عرب، کیونکہ اب یہ واقعہ جو ہے پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ یہ جو مکے میں جو کچھ ہو رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریشیوں کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا، عرب کے لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ مکے میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی نبی ہے بنو ہاشم سے، قریش کے قبیلے سے، اور اس کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور وہ اس کے خلاف یہ اقدام کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ لوگ حج کے لیے بھی آتے تھے ہر سال مکے میں، حج تو جاری تھا، جاہلی طریقے سے ہوتا تھا لیکن حج تو جاری تھا، وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی جو سنت تھی وہ تو جاری تھی، لیکن اس میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں قریشیوں نے۔ تو جب یہ لوگ حج کے لیے آتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پر مکے میں یہ حالات چل رہے ہیں، تو قریشی جو ہے بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آخری بار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی معاملہ ایسا کریں کہ اگر بعد میں محمد ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے، ابو طالب کیونکہ ابھی زندہ ہیں، وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پورا بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، یہ سب لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ سردار ہے ابو طالب، ان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پیچھے سب لوگ موجود ہیں۔ تو ان کی زندگی میں ہی ہم کوئی ایسا کوئی اگریمنٹ کر لیں کہ اگر بعد میں محمد پر حملے کرتے ہیں ہم اور محمد مارے جاتے ہیں تو ہماری بدنامی نہ ہو، عرب کے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بزدل قریشی جو ہیں جب تک ابو طالب زندہ تھا انہوں نے محمد کو کچھ نہیں کہا، اس کے مرنے کے بعد انہوں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا۔ تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے، اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہ ابو طالب کے پاس دوبارہ آئے، ایک وفد لے گئے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس کی تفصیلات بیان کریں گے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔